اے اللہ ہمیں بھی تیرے گھر پر آ کر لبیک پڑھنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ آئندہ سال ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی ہر سال میں بار بار عمرے کی سعادتیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ پھر آقا کے در کی با ادب با ذوق اور مقبول حاضریاں ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دے۔ اے رب کریم بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ اے اللہ اس مانگنے کی راتوں میں، اس بابرکت دنوں میں اے اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت سے قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تجھ سے مبارک دعائیں مانگی، اے اللہ ان دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ قرض داروں کو قرض کی نجات سے دور فرما دے۔ اے اللہ قرض داروں کے قرض اتر جائیں۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا روٹھے ہووں کو منا دے، بچھڑے ہووں کو ملا دے۔ اے رب کریم ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ اے رب کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی جھولیاں رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ اس ویڈیو کو جہاں جہاں سے بھی جو بھی میرا مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اے اللہ اس دعا میں شامل ہے۔ اے پاک پروردگار بابرکت دن کا واسطہ اے اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے، اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ اس کے نصیب میں بھی حج اور عمرہ لکھ دے۔ اے اللہ کوئی بھی دعا ایسی نہ رہے جو کسی کی ادھوری رہے۔ اے اللہ اس دعا میں جو بھی ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہے، اے اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے پاک پروردگار جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان تمام حاجیوں کی ہر دعا کو قبول فرما دے۔ اے اللہ جو تیرے گھر میں حاضر ہیں ان کی تمام مشکلات کو حل کر دے، تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ان کے رزق میں کثیر کثیر برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں اس بابرکت دن کے صدقے اس کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے، اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کو اتنا رزق نصیب فرما دے کہ اس کی نسلوں تک ختم نہ ہو۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان مرحومین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میرے ماموں اور میرے خالہ کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے جتنے بھی عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک تجھے میدان عرفات میں موجود حاجیوں کا واسطہ اے اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ پاک تجھے خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ اے اللہ ہماری تمام حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ اتار دے۔ یا اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو میری بہنیں جو میرے بھائی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر نیک رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں یا اللہ ان کی آج دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں ان کی تمام مشکلات کو حل کر دے، ان کو بیماریوں سے شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے پاک پروردگار پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ اس بابرکت دن کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ حج اکبر کے دن کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ جو جو دعائیں لب پر آئیں انہیں قبول اور منظور فرما دے۔ یا اللہ جو رہ گئی ہیں ہمارے دلوں میں ہیں اسے بھی قبول اور منظور فرما دے۔ یا اللہ یہ ویڈیو جہاں جہاں سے بھی میرا جو بھی بھائی جو بھی بہن دیکھ رہا ہے اے اللہ ملک پاکستان کے جس بھی کونے سے دیکھ رہا ہے اے اللہ اس دنیا کے جس بھی ملک سے دیکھ رہا ہے اے پاک پروردگار امت مسلمہ جہاں جہاں سے بھی اس دعا میں شامل ہے اے پاک پروردگار اس کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما دے۔ یا اللہ سب کی دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ سب کی مشکلات کو حل فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں
میں روبرو پیش ہو چکا ہے، یا اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے پاک پروردگار اس نے دنیا میں رہتے ہوئے جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے، اے پاک پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے پاک پروردگار اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، یا اللہ پیارے نبی کا واسطہ، ہمارے جتنے بھی بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ ان کی قبر کو ہزار باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ انہیں جام کوثر پینا نصیب فرما دے۔ یا اللہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھا دے۔ اے پاک پروردگار ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے اللہ جن کو قبر میں اس وقت عذاب ہو رہا ہے، اے پاک پروردگار انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے، یا اللہ میں ان سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اے پاک پروردگار ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان کی قبر میں عذاب کو ختم کر کے نور سے منور فرما دے۔ اے پاک پروردگار ان کی تمام درپیش قبر میں حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ان کی تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میرے جتنے عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ اس حج کریم کے بابرکت دن کا واسطہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے، ان کی تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ اے میرے پروردگار اگر تو ہماری دعا نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ یا اللہ تیرے سوا ہمارا کون رب ہے؟ تیرے سوا کس کی عبادت کریں ہم؟ یا اللہ تیرے سوا کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں ہم؟ یا اللہ تیرے سوا کس کے آگے جا کر ہم التجا کریں؟ یا اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دے، تمام مشکلات کو حل فرما دے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ آج ہماری حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر وقت تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے ہاتھ نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس زبان کو ہر وقت استغفار پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس زبان سے جتنے بھی گناہ ہوئے، یا اللہ جتنی بھی چغلیاں جھوٹ بولے گئے، یا اللہ سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ان آنکھوں نے جتنے بھی گناہ کیے، یا اللہ جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ کیے سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ سر سے پاؤں تک جسم کے جتنے بھی اعضاء گناہوں میں ملوث ہیں، یا اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہمارا آخرت کا سفر شروع ہونے سے پہلے پہلے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ کیا پتا اگلے سال ہم اس حج کے بابرکت نظاروں کو بھی نہ دیکھ سکیں۔ یا اللہ کیا پتا شب برات کی رات تو نے ہمارے نامہ اعمال میں کیا لکھ دیا ہے۔ یا اللہ ہمارا سفر آخرت شروع ہونے سے پہلے پہلے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کری۔ اے اللہ ہمیں بھی ہر سال حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما دے۔ اے پاک پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ، گنبد خضرا کی جالیوں کا واسطہ، اے اللہ پاک تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ آج ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے پاک پروردگار آج ہم سب کی دعاؤں پر شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اے اللہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، اے اللہ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اے اللہ مانگنے والی گھڑیاں ہیں، مغفرت والی گھڑیاں ہیں۔ اے اللہ ان راتوں کی بابرکت گھڑیوں میں اے اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ پاک پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تجھ سے دعائیں مانگی ان دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی شامل فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ قرض داروں کے قرض سے نجات عطا دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ اتار دے۔ اے اللہ بے اولاد جوڑوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جو رشتوں کے منتظر ہیں یا اللہ انہیں نیک رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ بہت سے ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ اے پاک پروردگار پھر بھی وہ کسی کے سامنے تیرے علاوہ ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اے اللہ ایسے تمام لوگوں کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ روٹھے ہوئوں کو منا دے۔ اے رب کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ایسی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کو کسی صورت بھی ہمارے ہاتھ سے نکلنے نہ دیں۔ اے اللہ اس قبولیت کی گھڑیوں میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ یا رحمان یا
رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ بے شک اللہ پاک ذی الحج کے مہینے میں تو اپنے نیک بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بڑی شدت سے انتظار تھا اس مہینے کا، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ پورے 11 ماہ کے بعد ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا۔ یا رب کریم اس بابرکت ذی الحج کے مہینے میں ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس ذی الحج کے مہینے کا ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ذی الحج کا مہینہ ہمارے لیے ایسا مہینہ بنا دے کہ اس کے بعد زندگی میں کبھی ہم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اے رب کریم اس ذی الحج کے مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے۔ اے رب کعبہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس ذی الحج کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار اس ذی الحج کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے میرے مولا اس ذی الحج کے مہینے میں ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ پریشان حالوں کی مدد فرما دے۔ اے رب کعبہ اس ذی الحج کے مہینے میں تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں رحمتوں والی گھڑیوں میں اے پاک پروردگار سب پہ رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں ہماری حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ اس ذی الحج کے مہینے میں ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ اس ذی الحج کے مہینے میں جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پاک انہیں بخش دے۔ اے اللہ انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے رب کعبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ میرے دادا ابو، میری نانی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میرے خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی تمام بڑے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ۔ اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو 1000 باغوں میں سے باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ذی الحج کے مہینے میں جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، انہیں بخش دے۔ یا اللہ انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے پاک پروردگار پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان پر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ان کی تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ اے اللہ ان کو تمام خوشیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ جو خوشیاں یہ دیکھنا چاہتے ہیں انہیں وہ تمام خوشیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، ہم سب کی مشکلات کو حل فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار ہمارے گھروں میں گھریلو نچاکیاں، لڑائی جھگڑے، تمام چیزوں کو ختم کر دے، رزق کی تنگی کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا پاک پروردگار اس ببرکت مہینے کو خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اے میرے پیارے پروردگار تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں ہمیں ہزاروں ہزاروں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ہم سب کی جو دعائیں ہیں وہ قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ ہماری جو بھی مرادیں ہیں اسے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ اس ذی الحج کے مہینے میں ہماری جو بھی پلاننگ ہے، اے پاک پروردگار اس ذی الحج کے مہینے میں ہم نے جو بھی نیت کر لی ہے یا جو بھی نیت کر رکھی ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو دیکھ ہم گناہ گاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم سیاہکاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں گندے گندے ہاتھ کو اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ بے شک اللہ پاک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ تجھ سے کچھ مانگ سکے۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، نہ ہی تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار ہمارے پیارے پروردگار، اے رب ذوالجلال جو کائنات میں تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ تیرا پیارا ہے، میرا نبی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں میں، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنکھوں میں آنسو بہائے تھے۔ ان مبارک آنسوں کا واسطہ تجھے ان مبارک آنسوں کی قسم ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر۔ یا اللہ جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں ہماری تمام دلوں کی خواہشات کو آج پورا کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے، اے پاک پروردگار اگر تو چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر ہم زبان سے جو الفاظ نہ بھی کہہ رہے ہیں تجھے ان کا بھی پتہ ہے۔ اے پاک پروردگار ہمارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے تجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ اے اللہ ہم کیا چاہتے ہیں تجھے کیا ہماری کمزوریاں ہیں ہر چیز کا تیرے علم میں ہے۔ اے پاک پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جو بھی ہیں جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اے پاک پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری تمام مشکلات سے ہمیں نجات دلا دے، ہماری تمام پریشانیوں خطاؤں کو بخش دے۔ یا اللہ ہماری وہ تمام خطاؤں کو معاف کر دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہی، جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ اے پاک پروردگار ان تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہی، اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، اے عیبوں کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں نے چھپ چھپ کے بے شمار گناہ کر رکھے ہیں۔ یا اللہ بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، کچھ بھی نہیں تجھ سے بے پردہ، ہمارے ہر گناہ کو دیکھ رہا ہے تو، ہماری ہر غلطی کو جانتا ہے تو، ہمارے ہر گناہ کا علم ہے تجھے۔ یا اللہ ہر گناہ تو نے لوگوں کے سامنے ہمارے چھپا رکھا ہے۔ یا اللہ جس طرح تو نے ہمارے ہر گناہ کو لوگوں کے سامنے چھپا رکھا ہے، پروردگار اگر تو چاہے تو ہمارے تمام عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے۔ بے شک اللہ پاک تو سردار ہے ہمارے عیبوں کا، ہماری تمام گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے۔ یا اللہ جس طرح تو نے دنیا کے سامنے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، یا اللہ روز محشر بھی ہمارے گناہوں کو اسی طرح چھپائے رکھنا۔ یا اللہ کل بروز قیامت بھی ہمارے عیبوں پر اسی طرح پردہ پوشی کرے رکھنا۔ یا اللہ یا جبارو ہم بہت گناہ گار ہیں، یا اللہ بے شک تیرے سہارے نے ابھی تک ہمیں سنبھال رکھا ہے۔ اے پاک پروردگار ہمیں بچا رکھا ہے تیری ذات نے، بے شک تیری ذات پاک ہے۔ یا جبارو بے شک تیری ذات پاک ہے۔ یا غفارو بے حساب مغفرت کرنے والے تیری شان پاک ہے۔ یا اللہ ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک ہم اس طاقت میں نہیں ہیں کہ قبر کے اندھیرے کو برداشت کر سکیں، اللہ ہم اکیلے ہیں۔ یا اللہ پاک آج ہم اپنے ماں باپ بہن بھائی شوہر بیوی بچوں کے بنا اکیلے رہ ہی نہیں سکتے، تو ہم وہاں اس اکیلے رات قبر کی رات میں کیسے گزاریں گے؟ پروردگار ہم کل اس قبر کی تنہائی میں کیسے سوئیں گے؟ مولا اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے ہماری یہ سانسوں کی مالا۔ یا رب بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ادھر دیکھ میری طرف، یا اللہ ذی الحج کا مہینہ آ چکا ہے، اس رحمتوں برکتوں بڑے مہینے میں ہماری مغفرت کر دے۔ اے اللہ تیری شان ہے، اے اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ ہم سب پر مہربانی فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ اے پاک پروردگار تو ہمیں جہنم میں کیسے دیکھ پائے گا؟ مولا ہم سے تو روٹی کی بھوک تو کیا ماچس کی چنگاری کی چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اے اللہ پاک ہم جہنم کی آگ میں دہکتی ہوئی آگ میں کیسے جلیں گے؟ اے اللہ ہم اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے پاک پروردگار ہم نے سنا ہے کہ اگر جہنم میں سوئی جتنا بھی سوراخ کھول دیا جائے تو پوری کائنات خاک ہو جائے گی۔ اے اللہ پاک تیرے نازک نازک بندے ہیں ہم کیسے اس عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ یا اللہ ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے، یا اللہ اس شیطان کے اس شر سے بچا لے، یا اللہ ہمیں سخت ترین عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، یا اللہ ہمیں جگا دے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، مگر تو ہمیں ہماری غلطیوں پر سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ بے شک مولا اگر تو نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے، یا اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا لے۔ یا اللہ تو سن رہا ہے نا، یا اللہ میں تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، اے اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یا اللہ سن رہا ہے نا تو، یا اللہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پل صراط سے تیرے نیک بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ یا اللہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت سے لوگ جہنم میں بھی جائیں گے۔ یا اللہ تو ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا، یا اللہ ہمیں سنبھال لینا، یا اللہ ہمیں ہماری بخشش و مغفرت کر دے۔ ہم تیرے مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم کے امتی ہیں بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ اس ذی الحج کے صدقے جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر، انہیں حلال روزی عطا کر، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ ادا کر دے۔ یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولاد کو تابعدار بنا دے۔ یا اللہ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک سارے رشتے عطا کر دے۔ یا اللہ جو بے گناہ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے انصاف پیدا کر دے۔ یا اللہ جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں انہیں رہائی عطا کر دے۔ یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے ان کے گھروں میں اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ بے شمار دعائیں لب پر آئیں انہیں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جو دل میں رہ گئی ہیں وہ بھی قبول فرما۔ یا اللہ جو ہم نہیں کہہ سکتے کسی کے سامنے وہ بھی قبول فرما۔ بے شک مولا تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ یا اللہ اے پاک پروردگار جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا میری اس ویڈیو میں کمنٹ باکس میں واٹس ایپ انسٹاگرام یوٹیوب جہاں پر بھی مجھے میسج کر کے جس دعا کے لیے کہا اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں میں بے شمار خوشیاں لکھ دے۔ یا اللہ ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ جس کی جو حاجتیں ہیں بارگاہ الہی میں اسے قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر۔ اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں کا صدقہ میرے اس چینل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا۔ یا اللہ برے